اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ المسدد المصطفی الامجد والمحمود الاحمد حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم ندعو کل اناس بامامہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ صلوات پڑھیں محمد والے سب سے پہلے تمام دوستان کی خدمت میں اعیاد شبانیہ کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اور علماء کرام کی موجودگی میں لب کشائی کرنا بندہ ناچیز کے لیے مشکل ہی نہیں بہت مشکل ہے بھائی، چونکہ حکم ملا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں، زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا۔ بس یہ ہے کہ جس کی انتظار میں پوری کائنات موجود ہے، پوری کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے، آج ہم اسی کے جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ بروز محشر قیامت کے دن انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ بروز محشر ہر انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ پکارا جائے گا، اور پیغمبر نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو بندہ مر جائے لیکن وہ اپنے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، معرفت رکھے بغیر مر جائے، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ اسلام پر نہیں مرا بلکہ وہ کفر پر مرا ہے۔ میں نے جاہلیت کا معنی کفر اس لیے کیا ہے کہ جاہلیت ایک اصطلاح ہے جو بولی جاتی تھی اسلام سے پہلے، اس لیے پھر میں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اب اللہ نے یہ انسان کو واضح پیغام دے دیا کہ جس کو تو پیشوا مانے گا بروز محشر اسی کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اب تیری مرضی ہے اس کو پیشوا مان جو دنیا میں بھی ہادی بن کر آئے ہیں اور آخرت میں بھی تمہاری شفاعت کریں گے۔ اب تیری مرضی، یا اس کو پیشوا رہبر مان جو خود ہدایت کا محتاج ہے۔ میں نے یہ پیغام پہنچانا تھا، اپنے حبیب کے ذریعے پہنچا دیا۔ مرضی تیری ہے، جس کو ماننا ہے تو مان، لیکن یہ یاد رکھ بروز محشر اسی کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ فرما دیا، کیا پیغمبر نے ہادی یا امام متعارف کرائے ہیں؟ جو پیغمبر فرما رہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، یعنی اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے امام کی پہچان کرنی ہے، معرفت کرنی ہے، امام بنانا نہیں ہے۔ اشتر بھائی، امام کی معرفت کرنی ہے،
امام بنانے نہیں ہیں. بے شک جو بنائے گا وہ ممکن ہے اسی طرح کا خطا کار ہوگا. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی امام پیغمبر نے اپنے بعد جانشین مقرر ہی نہیں کیے، تو ہم اپنی مرضی سے انتخاب کریں گے. لیکن کیا واقعاً پیغمبر نے امام نہیں متعارف کروائے؟ اگر نہیں بتائے تو پھر پیغمبر یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں من مات ولم یعرف؟ ماشاءاللہ پہچانا اسے جاتا ہے جو پہلے بنایا گیا ہو، جو پہلے منتخب ہو چکا ہو اسی کو پہچاننا ہے نا. بے شک اگر وہ پہلے منتخب ہی نہیں ہوئے، پیغمبر نے بتلائے ہی نہیں، تو پھر پیغمبر یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہچاننا ضروری ہے، معرفت ضروری ہے. اگر معرفت رکھے بغیر مر گئے، اپنے آپ کو چاہے جتنے بڑے بھی مسلمان کہتے پھرو، تمہاری موت جاہلیت پر ہے. ماشاءاللہ اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں معرفت امام ضروری ہے؟ اس وجہ سے معرفت امام ضروری ہے کیونکہ معرفت امام در حقیقت معرفت خدا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے امام کی معرفت. بے شک اگر انسان امام کی معرفت نہیں رکھتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے دل میں خدا کی معرفت ہو. ماشاءاللہ خدا کی معرفت کے لیے ضروری ہے پہلے امام کی معرفت ہو. اب چلتے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام کی معرفت رکھے بغیر اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کی موت اسلام پر نہیں ہے، کفر پر ہے. تو کیا آپ نے واقعاً امام اور ہادی ہمارے لیے چھوڑے ہیں کہ جن کی ہم پہچان کریں؟ ہمارے پاس میزان کیا ہے معرفت کا؟ کیسے ہم پہچان کریں؟ صدیاں گزر گئی ہیں، کیسے ہم پہچان کریں گے کہ یہ واقعاً ہادی ہے، یہی حجت خدا ہے، یہی ہمارا امام برحق ہے؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ائمہ آئے ہیں، یہ جو حجت خدا ہیں، جن کی ہم نے معرفت رکھنی ہے، جنہیں ہم نے پہچاننا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہم دیکھیں گے کہ جس کا جانشین ہے وہ کیسا ہے. سبحان اللہ بلند کیوں؟ تر صلوات اللہ، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس کے یہ جانشین ہیں وہ کیسا ہے. جیسا وہ ہوگا، جو اس جیسا ہو وہی جانشین پیغمبر ہوگا، ماشاءاللہ وہی ہادی ہے، وہی حجت خدا ہوگا. تو ہادی بھی ایسے ہونے چاہیے جو پیغمبر جیسے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ایک دن پیغمبر خدا بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ابن عباس تشریف لاتے ہیں اور جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اے ابن عباس، میں تمہیں اپنے جانشینوں کے بارے میں بتا نہ دوں؟ ماشاءاللہ تو ابن عباس عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بتائیے کہ آپ کے جانشین کون ہیں، کتنے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا انا خلفائی و اوصیائی لا اثنا عشرہ. یہ جو کہتے ہیں نا کتنے ہیں، بنائے ہیں نہیں بنائے، یہ ان کے لیے جواب چھوڑے جا رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا اے ابن عباس یاد رکھنا میرے جانشین 12 ہیں، 1 2 نہیں، 4 نہیں، 12 چھوڑے جا رہا ہوں، 12 چھوڑے جا رہا ہوں. لا اثنا عشرہ، 12 چھوڑے جا رہا ہوں. اب یہاں پہ میں ایک جملہ عرض کروں گا، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں 12 ہادی عطا کیے. کسی کو 4 ملے ہیں، کسی کو 3 ملے ہیں، لیکن فرق ہے ان میں اور ہمارے ہادیوں میں. جن کے 3 ہیں ان کے فرقے اتنے ہیں، جتنے امام بڑھتے گئے فرقے بڑھتے گئے، مذہب بڑھتے گئے، طریقہ عبادت بدلتا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے.
یعنی جتنے امام اتنے عقیدے، اتنے مذہب، اتنے طریقے، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اللہ نے ہمیں 12 ہادی عطا کیے، لیکن طریقہ ایک ہے، گفتار ایک ہے، کردار ایک ہے، رفتار ایک ہے، جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہے گا۔ جو عمل پہلے نے کیا ہے وہی عمل آخری کرے گا۔ اس لیے تو پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد، یعنی وَكُلُّنَا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یعنی جو کردار پہلے کا ہوگا وہی درمیانے کا ہوگا، وہی آخری کا ہوگا۔ بے شک بے شک، یعنی صورتیں بدلتی رہیں گی، کردار ایک ہی رہے گا۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں، یعنی جہاں بھی جائیں نا سارے ممکن ہے کہ ایک دوسرے کو کہہ دیں کہ جنتی ہے، لیکن ایک فرقہ ہے ہمارا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں، اور کافر بھی کہتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کافر ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ میں یہاں پہ عرض کروں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے اور ایک ہادی، توجہ کیجئے گا، 12 قبیلے ایک ہادی، لیکن کوئی بھی ملا اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 12 قبیلوں کی نجات کے لیے ناکافی ہیں۔ ارے ایک موسیٰ 12 قبیلوں کی تو شفاعت کر سکتا ہے، ہمارے پاس تو اللہ نے ہمیں 12 فخر موسیٰ عطا کیے ہیں۔ کیا کہنے کی بات، کیا کہنے۔ اللہ نے تو ہمیں 12 فخر موسیٰ عطا کیے ہیں، وہ 12 ہادی، وہ 12 جانشین، ہم ایک مذہب اور ایک فرقے کی کیسے نہیں شفاعت کر سکتے؟ تو پیغمبر نے فرمایا، اے ابن عباس، میرے جانشین 12 ہیں، اولہم اخی، یہ بھی پیغمبر نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، پہلا جو ان میں سے ہے وہ میرا بھائی ہے۔ یعنی اگر کوئی نوکر زبردستی منبر رسول پہ بیٹھ جائے تو وہ نوکر نوکر ہی رہے گا، بھائی نہیں بن سکتا۔ تو پیغمبر نے یہ واضح کر دیا، اولہم اخی، ان میں سے پہلا میرا بھائی، میرا جانشین ہے۔ تو آگے ابن عباس ہیں، کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ ابن عباس عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، وَمَنْ أَخُوكَ، وہ جو آپ کا بھائی جانشین بنے گا وہ ہے کون؟ یعنی کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی عذر نہ رہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پیغمبر کے تو اور بھی بہت بھائی تھے۔ تو ابن عباس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ جو آپ کا جانشین، آپ کا بھائی بنے گا وہ ہے کون؟ تو پیغمبر نے فرمایا، علی ابن ابی طالب، جو میرا بھائی، میرا جانشین ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر فرمایا، وَآخِرُهُمْ وَلَدِي، اور جو آخری میرا جانشین آئے گا وہ میرا بیٹا ہوگا۔ یعنی یہاں کسی صحابی کا نام نہیں ملتا، کسی اور رشتہ دار کا نام نہیں ملتا۔ پیغمبر نے فرمایا، میرا پہلا جانشین میرا بھائی ہوگا اور میرا آخری جانشین میرا بیٹا ہوگا۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا آخری بیٹا ظہور نہیں فرمائے گا۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہیں، تو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تک ہمارے امام، جس پر لوگ بہت سارے اعتراضات کر رہے ہیں، کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیوں نہیں رابطہ کرتے، جب تک پیغمبر فرماتے ہیں وہ ظہور نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک قیامت کا آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا، جب ظہور فرمائیں گے تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے، فَيُسَلِّي خَلْفَهُ، صرف حضرت عیسیٰ آئیں گے نہیں،
فیصلی خلفہ، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور اس مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ توجہ کیجیے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور جناب مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے۔ تو یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، ارے حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، یعنی صاحب شریعت نبی جب آ کے محمد کے آخری جانشین کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر عرب کا عام انسان کیسے کھڑے ہو کے محمد کے آگے کھڑے ہو کے محمد کو نماز پڑھا سکتا ہے؟ یعنی صاحب شریعت نبی اولو العزم پیغمبر جب مہدی کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر عرب کا عام انسان کیسے سرور کائنات کے آگے کھڑے ہو کے ان کو نماز پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب مہدی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور حضرت مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے۔ بس 2 جملے عرض کروں گا آپ کی زحمت کو تمام۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں 12 جانشین دیے ہیں، پیغمبر نے اعلان کیا 12 جانشینوں کا۔ اب میں پہلے ایک جانشین کی کچھ خصوصیات عرض کرتا ہوں اور آخری کی اور آپ کی زحمتیں تمام۔ اب اللہ نے جو ہمیں پہلا ہادی عطا کیا ہے وہ کن صفات کا مالک ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کم از کم پیغمبر جیسا تو ہو نا۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى إِبْرَهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي جَمَالِهِ وَكَمَالِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آدم کا علم دیکھوں، نوح کا علم دیکھوں، ابراہیم کی خلت دیکھوں، موسیٰ کی ہیبت دیکھوں، عیسیٰ کا زہد دیکھوں، محمد کا جمال اور کمال دیکھوں، فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو اس بندے کو چاہیے وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھے۔ تو اللہ نے ہمیں جو پہلا، اللہم صلی علی، تو اللہ نے جو ہمیں بعد از پیغمبر پہلا ہادی عطا کیا ہے وہ ہے کہ جس میں تمام انبیاء کی صفات پائی جاتی ہیں۔ یعنی اگر انبیاء کی صفات جمع کریں تو مولا کائنات میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کا جمال کمال سب مولا کائنات میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے یہ پہلا ہادی ہمیں عطا کیا کہ جو تمام انبیاء کی صفات کا مالک ہے، اور جو اللہ نے ہمیں آخری ہادی عطا کیا ہے وہ صلوات جناب جو شیخ نصیر الدین توسی صاحب نے لکھی ہے وہ آپ سب کو یاد ہوگی۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومآثر الباقریہ وآثار الجعفریہ، توجہ ہے، والآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ وحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں ہادی عطا کیے ہیں ان میں سے پہلا وہ ہے جو انبیاء کی صفات کا مالک ہے، اور اللہ نے جو ہمیں ہادی عطا کیے ہیں ان میں سے آخری وہ ہے جو تمام ائمہ کی صفات کا مالک ہے۔ اب کائنات میں کسی کے پاس ایسے ہادی موجود نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں ہادی عطا کیے ہیں۔